حمزہ تم نے تو کہا تھا کہ عروا مار چکی ہے۔ رحمان نے حمزہ کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا آپ کب اسے ملے؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا وہاں کی سیکرٹری ہے رحمان کے اس انکشاف پر پہلے تو حمزہ کو یقین ہے پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی کیونکہ وہ اچانک کہاں غائب ہوگی پتہ نہیں چلا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا لیکن ہان کی سیکرٹری والی بات نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی، اسے جتنا جلدی ہو سکے ختم کر دو رحمان نے کہا تو حمزہ نے مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی جلدی میں اس کا کام تمام نہیں کروں گا، بہت حساب برابر کرنے۔ حمزہ نے اپنے شان پر ہاتھ پھیرتے غصے سے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن وہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ رحمان نے گہرا سانس لیتے کہا ڈیڈ اسے میں دیکھ لوں گا، آپ ملائکہ کے گھر کب جا رہے ہیں؟ حمزہ نے اپنے باپ کو دیکھتے پوچھا جو پہلے سے ہی ملائکہ کے بارے میں معلوم کروا چکا تھا۔ ایک شرط پر میں تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ رحمان نے چہرے پر مسکراہٹ لیے لائے کہا کیسی شرط؟ حمزہ نے نہ سمجھے سے رحمان کو دیکھتے پوچھا۔ اگر تم نے عروا کو راستے سے ہٹا دیا تو اسی دن میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دوں گا، لیکن پہلے تمہیں عروا کو مارنا ہوگا۔ رحمان نے اپنے مطلب کی بات کہتے ہوئے مسکرا پڑا تو ٹھیک ہے آپ کل اس کے گھر جائیں گے اور رشتے کی بات کریں گے، آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا۔ حمزہ نے کہا تو رحمان مسکرا پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس کا ارادہ حمزہ کی شادی ملائکہ کے ساتھ کرنے کا بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی چال تھی۔ ابھی دونوں اسی بارے میں بات کر رہے تھے جب سلطان غصے میں وہاں آیا۔ بھائی صاحب آپ کی بیٹی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے؟ آپ کو ذرا بھی علم ہے؟ سلطان نے رحمان کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا ہوا ہے سلطان اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رحمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی بیٹی خان کو کہہ رہی ہے اس سے شادی کر لے ورنہ میں کوسٹر کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ بات کی بھی کیسے؟ اب وہ میری زندگی کا میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ سلطان نے اونچی آواز میں کہا۔ حمزہ خاموش کر سلطان کی بات سن رہا تھا۔ سلطان بچے غصے میں آ کر اس نے کہہ دیا ہوگا۔ رحمان نے سلطان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن لگتا تھا آج تو سلطان کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ بھائی صاحب وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں، اسے کہیں مجھ سے اور میری بیوی سے دور ہے۔ اگر کسی نے میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کی بھی کوشش کی تو میں اس انسان کے اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ اس معاملے میں بہت برا ہوں میں، آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا وہاں سے چلا گیا۔ آپ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اور آپ نے ثانی کو ایسی بات ہی کیوں کرنی تھی؟ چاچو کو سر چچی کے معاملے میں کتنے پاگل ہیں یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ حمزہ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا جانتا ہوں میں کہ سلطان کوثر کے معاملے کسی کی نہیں سنتا، یہاں تک کہ اس نے کوثر کے پہلے شوہر تک کو مار دیا تھا، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ تمہاری بہن کا کسی کی بات نہیں سنتی، وہ تو بس ہان سے شادی کرنے کی ضد لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ رحمان نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا ہان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ کی بیٹی سمجھ رہی ہے۔ وہ اسے کہیں فضول حرکتیں چھوڑ دے۔ پہلے اس نے ہان اور ملائکہ پر الزام لگایا اور اب جا کر خود اس کی دھمکی دے کر آئی ہے۔ ہان کو جتنا میں جانتا ہوں اب اس کی کوئی بھی ایسی ویسی حرکت برداشت نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیٹی کھونی پڑ جائے۔ حمزہ نے رحمان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رحمان سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ثانیہ کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو حمزہ کی بات سچ ہو جائے۔ اگلے دن عروا آفس میں نہیں آئی تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی لیکن بلقیس نے اسے آنے نہیں دیا تھا۔ خان آفس میں آیا تو عروا کو غیر حاضر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ ارسم کی باتوں کا سوچ کر ویسے اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ مس عروا کہاں ہیں؟ سفیان نے شیزہ سے پوچھا۔ سر وہ ابھی تک نہیں، ویسے تو وہ جلدی آ جاتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہے، شیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سفیان اسپتال میں سہرات اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی سے بیٹھے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب دروازہ ناک ہوا۔ حمزہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ خان نے حمزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کیسے ہو؟ حمزہ نے خان کے سامنے بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کیا لینے آئے ہو؟ خان نے الٹا سوال کیا۔ لینے تو کچھ نہیں آیا لیکن تمہاری سیکرٹری نظر نہیں آ رہی، حمزہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اسے دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ خان نے کڑھتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار میں تو تم سے بات کرنے آیا ہوں لیکن سوچا اس سے بھی مل لیتا ہوں، مجھے دیکھنے کے بعد اس کے تاثرات کیسے ہوں گے، بس وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم میری سیکرٹری کو کیسے جانتے ہو؟ خان نے انجان بندے تھوڑا آگے ٹیبل پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرے اور تمہاری سیکرٹری کے درمیان، حمزہ نے آنکھوں میں چمک لیے خان کو دیکھتے کہا جس نے غصے سے جبڑے بیچے تھے۔ تم یہاں تھے نہیں اور نہ کبھی ہمارے گھر آئے، اس لیے تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن ہمارے گھر والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے گھر سے کیا کچھ لے کر بھاگی تھی، حمزہ نے پر اصرار لہجے میں کہا۔ خان
اس بار حمزہ کی بات پر ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر رتی برابر بھی یقین ہے؟ اگر وہ سچ میں تم لوگوں کی کارتے کچھ قیمتی لے کر باغی ہوتی تو اس وقت تم میرے سامنے بیٹھے بات نہ کر رہے ہوتے بلکہ اسے پولیس کے حوالے کرتے۔ خان نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو اس پر غصے میں آنے کی باری حمزہ کی تھی۔ خان میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہارا معاملہ میرے کسی قریبی کے ساتھ جڑا ہوا تو میری دخل اندازی کرنا تو ضروری ہے۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری سیکرٹری کا تو تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حمزہ نے خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک پل کے لیے خان خاموش ہو گیا تھا۔ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو، خان نے کہا تو حمزہ ہنس پڑا اور پھر ایک نظر خان پر ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خان نے عروبہ کو کال کی جو شاید موبائل سامنے رکھے پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خان کی کال ضرور آئے گی۔ پہلے تو عروبہ موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا۔ کال بند ہو چکی تھی، اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ موبائل دوبارہ رنگ ہوا، عروبہ نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ آفس نہیں آئے تو میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا، سفیان نے سرد لہجے میں کہا اور کال کٹ کر دی۔ عروبہ کو تو اس نے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ عروبہ نے پریشانی سے موبائل کو دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اپنی ماں کو کیسے سمجھائے، پتہ نہیں وہ کیوں اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ عروبہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ وہ خلوص انسان گھر بھی آ سکتا ہے۔ عروبہ نے پریشانی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچنا تھا۔ عروبہ کے دماغ میں اچانک ایک ترکیب آئی اور باہر چلی گئی۔ اس کی ماں کچن میں تھی۔ امی مجھے آفس جانا ہے، مجھے جانے کیوں نہیں دے رہی؟ عروبہ نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک بار منع کر دیا نا، تو اب تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ بلقیس نے دو ٹوک انداز میں کہا، ہمیں بڑی کمپنیوں کے کچھ اصول ہوتے، میں ایسے ہی جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے کمپنی کو پیسے دینے ہوں گے، عروبہ نے کہا تو بلقیس نے حیرانگی سے عروبہ کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہوئی اور کتنے پیسے دینے ہیں؟ بلقیس نے پوچھا۔ 10 لاکھ، عروبہ نے جلدی سے کہا۔ 10 لاکھ؟ تم نے اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے اور تم کیوں ان کے اتنے پیسے دو گی؟ بلقیس نے عروبہ کے پاس آتے پوچھا۔ امی بڑی کمپنیوں میں انٹرویو کے بعد پیپرز پر سائن کے بعد ہے کہ آپ نے اتنی دیر اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اگر آپ بھاگیں گی تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اس طرح لوگ وہی رہ کر کام کرتے ہیں۔ عروبہ کے منہ میں جو آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ بلقیس خاموش رہی تھی۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں جو میں کمپنی کو دے دوں، اور مجھے تو وہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں، سب اچھے ہیں، میں آفس جا رہی ہوں، عروبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں سے چلی گئی۔ اب بلقیس اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں اسے روک رہی ہے، لیکن عروبہ کی بات بھی ٹھیک تھی، اس لیے بلقیس خاموش ہو گئی تھی۔ موم، ہم یہ کون سی جگہ پر آئے ہیں؟ یہاں سب لوگ کتنے عجیب ہیں، ثانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے چھوٹی سی گلی کو دیکھتے کہا۔ رحمان نے عظمیٰ کو کہا تھا کہ حمزہ کا رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ عظمیٰ حیران ضرور ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ لڑکی کون ہے تو رحمان نے بس اتنا ہی کہا کہ حمزہ کی پسند ہے، تو عظمیٰ خاموش ہو گئی تھی۔ ثانیہ تو بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن عظمیٰ زبردستی اسے ساتھ لے کر آئی تھی اور ملائکہ کے گھر کے پاس اور گلی کو دیکھتے وہ کافی کیڑے نکال چکی تھی۔ رحمان ملائکہ کے گھر کے پاس پہنچا اور دروازے کو کھٹکھٹائے۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں کے باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ملائکہ کی ماں باہر آئی تھی، لیکن سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانگی اتر آئی تھی۔ جی آپ کون؟ ملائکہ کی ماں نے رحمان کو دیکھتے پوچھا۔ ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، رحمان نے کہا تو ملائکہ کی ماں نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملائکہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، ملائکہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، آپ پلیز اپنی بیٹی کو بلا لیں، رحمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ملائکہ کے رشتے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں؟ ملائکہ کی امی نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھے لوگ اچھے خاصے گھر کے لگ رہے تھے، اسے امید نہیں تھی کہ ملائکہ کا رشتہ کبھی امیر گھرانے سے بھی آ سکتا ہے۔ جی آپ اپنی بیٹی کو بلوا لیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اسے بلوا کر لاتی ہوں، ملائکہ کی امی نے کہا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بائی کو ایک غریب لڑکی ہی پسند آنی تھی۔ ڈیڈ، ان کا گھر دیکھیے، اس سے بڑے تو ہمارے ملازمین کے کمرے ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے منہ گھر کو عجیب نظر سے دیکھتے ہوئے رحمان کو کہا۔ خاموش ہو، ایسے نہیں کہتے، عظمیٰ نے ثانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رحمان تو خاموش ہوا بیٹھا تھا۔ ملائکہ اپنے کمرے میں تھی، جب سے اس کا نکاح ہوا تھا، خاموش سی ہو گئی تھی۔ ملائکہ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، باہر کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں، مجھے تو وہ لوگ کافی امیر لگے ہیں، ملائکہ کی امی نے خوشی سے کہا۔ کون آیا ہے؟ ملائکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم جلدی سے باہر آؤ، وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ملائکہ کی امی کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ملائکہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر آ گئی۔ عروبہ آفس پہنچی تو اس کا دل نہ جانے آج کیوں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سفیان کے آفس کا دروازہ ناک کرتے اندر آئے تو نظریں لیپ ٹاپ پر
جھکائے کام کر رہا تھا۔ مس عروا، آپ مجھے وجہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ آفس کیوں نہیں آنا چاہتی تھی؟ کیونکہ دیکھنے میں آپ بیمار تو نہیں لگ رہی، تو کیا وجہ ہے جو آپ آفس نہیں آنا چاہتی تھی؟ سفیان نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے تو ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بیمار نہیں ہوں؟ عروا نے ہان کو دیکھتے بیوقوفانہ سوال کیا۔ ہان نے عروا کی بات سنتے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ہان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر عروا ڈر گئی تھی۔ ہان اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا عروا کے پاس آیا، جانے خوف کے مارے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے اور پیچھے چلتے چلتے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ہان چلتا ہوا عروا کے قریب آیا، اس کی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عروا کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عروا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ جب اس نے لاک کے بند ہونے کی آواز سنی تو اس کی جان لبو پائی تھی۔ دروازہ بند کر رہا ہوں تاکہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہان نے پوری اسرار لہجے میں عروا کی خوف سے پہلی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ملائکہ باہر آئی تو عظمیٰ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ملائکہ ان کو پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے سادگی میں بھی سر پر دوپٹہ لیے پیاری لگ رہی تھی، لیکن ثانیہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی کہ اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہو؟ رحمان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ملائکہ نے سب کو سلام کیا، وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کے شوہر کب تک آئیں گے؟ ہم آئے ہیں تو بات پکی کر کے ہی جاتے ہیں، رحمان نے کہا تو ملائکہ نے حیرانگی سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے بابا بس آتے ہی ہوں گے، لیکن آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ میرا مطلب ہے کسی نے آپ کو ہمارا بتایا؟ ہم نے تو کبھی کسی رشتے والی کو بھی رشتہ تلاش کرنے کا نہیں کہا تھا، ملائکہ کی ماں نے عظمیٰ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو شاید کہیں دیکھا تھا تو اسی وقت اس نے گھر آ کر کہا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ کچھ دن آپ کا گھر تلاش کرنے میں لگے، لیکن اللہ کا شکر ہمیں آپ کا گھر مل گیا، اور آپ کی بیٹی سچ میں بہت پیاری ہے، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ کیا میں آپ کی بیٹی کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ ملائکہ کی ماں نے کہا تو عظمیٰ بیگم نے اپنے موبائل پر حمزہ کی تصویر نکالی اور ملائکہ کی امی کو دکھائی۔ ملائکہ پاس ہی بیٹھی، اس نے جب حمزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، ملائکہ کی امی نے کہا۔ اتنے میں ملائکہ کے بابا بھی آ گئے تھے۔ ثانیہ بیٹا جاؤ تم ملائکہ کا کمرہ دیکھو، اس سے باتیں کرو، عظمیٰ نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ثانیہ کو ملائکہ کے ساتھ جانا پڑا۔ ملائکہ ثانیہ کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ ان کا گھر بھی عروا کے گھر کی طرح تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ ملائکہ کو تو یہ فکر کھا جا رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کا نکاح تو ہو چکا ہے، اگر اس کے باپ نے رشتہ قبول کر لیا تو وہ کیا کرے گی؟ تم اس چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہو؟ ثانیہ نے کمرے کو دیکھتے ناک چڑھاتے ہوئے ملائکہ سے پوچھا۔ جی یہ میرا کمرہ ہے، ملائکہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے تو بھائی کو تم جیسے لوگ پسند نہیں آتے، لیکن تم ایسا نہ جانے کیا ہے جو وہ تم پر دل و جان سے پیدا ہے۔ ثانیہ نے اپنے بال کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ملائکہ چہرے پر سنجیدگی لیے ثانیہ کی بات سن رہی تھی۔ جیسے امیر اور بگڑے ہوئے لوگ جب اپنے دل کے براز نکالتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے عزتی نہیں، اپنی احساس کمتری کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کھلے عام کہ ہم تم سے جیلس ہو رہے ہیں۔ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ سامنے والے کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ملائکہ نے ٹکا سا جواب دے کر تو ثانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ تمہیں دیکھ کر میں احساس کمتری کا شکار ہوئی ہوں اور تم سے جیلس ہو رہی ہوں؟ ثانیہ نے غصے سے دانت پیسے ملائکہ سے پوچھا۔ ہے میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ملائکہ نے باہر دروازے کی طرف اشارہ کر دیکھا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم اپنی اس بیکار سی جھونپڑی سے مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ تمہاری جیسی لڑکی کو تو میں اپنی ملازمہ بھی نہ رکھوں، بھابھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ثانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بھی شوق نہیں، اور میں نے تم لوگوں کو نہیں بلوایا کہ آ کر میرا رشتہ لو، تمہارے بھائی نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، اور جس جگہ تم کھڑی ہو وہ میرا گھر ہے، پہلے یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جاؤ، تمہاری جیسی پڑھی لکھی جہل کے میں منہ نہیں لگنا چاہتی۔ ملائکہ نے گھوٹا ہوئے کہا تو ثانیہ کا چہرہ ذلت اور توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم اس سے پہلے ثانیہ ملائکہ پر حملہ کرتی عظمیٰ بیگم وہاں آ گئی تھی۔ ثانیہ یہ کیا کر رہی ہے تم؟ عظمیٰ نے غصے سے ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ ثانیہ نے غصے سے ملائکہ کی طرف دیکھا، وہاں سے چلی گئی۔ سوری بیٹا، وہ تھوڑی غصے کی تھی سے میں تم سے ملنے آئی تھی، بہت جلدی ہماری پھر سے ملاقات ہوگی، تم یہ رکھ لو۔ عظمیٰ نے اپنے کنگن اتار کر ملائکہ کی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا۔ ملائکہ تو آگے سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ عظمیٰ نے اس کا ماتھا چوما، وہاں سے چلی گئی۔ کنگن دینا دوبارہ آنا، اس کا مطلب ہے اس کے باپ نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ ملائکہ وہیں سب پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر اس کا نکاح
نہ ہوا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ ملائکہ نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ حمزہ جہاں آیا تھا اور آپ کے بارے میں پوچھا تھا، اب یہ مت کہنا کہ آپ اسے جانتے نہیں۔ ہاں نے عروہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عروہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا جس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ہاں نے عروہ سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا جس نے ہان کے پیچھے ہوتے گہرا سانس لیا تھا، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہان کے پیچھے ہوتے عروہ اپنی ٹون میں واپس آئی تھی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ مجھے سچ سچ بتائیں گی۔ ہاں نے عروہ کی طرف دیکھتے ایک آبر اچکاتے ہوئے کہا کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا آپ کو کیسے جانتا ہے؟ ہاں کے سوال پر عروہ ایک پل کے لیے خاموش رہی تھی۔ میرے بابا ان کے بابا کے ڈرائیور تھے، ہمارا گھر بھی اس کے گھر کے پاس تھا۔ حمزہ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، بس میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتی ہوں، عروہ نے جلدی سے ایک سانس میں بتا دیا۔ ہان کو امید تو نہیں تھی کہ عروہ اسے سچ بتائے گی، لیکن عروہ نے اسے سچ بتا دیا تھا۔ آپ کے بابا آپ کہاں ہیں؟ کیا وہ اب بھی ان کے ڈرائیور ہیں؟ ہان نے سرد لہجے میں پوچھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، عروہ نے کہا۔ وہ آپ کی ماں؟ ہان نے پوچھا تو عروہ نے ہان کی طرف دیکھا تھا۔ اب آپ زیادہ پرسنل ہو رہے ہیں، عروہ نے کہا تو ہان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مس عروہ، حمزہ کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، ان سے بچ کر رہے گا، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہان نے مڑتے ہوئے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ عروہ نے ناسمجھی سے پوچھا خیر یہ بات آپ کے چھوٹے سے دماغ میں نہیں گھسے گی۔ ہان نے طنزیہ لہجے میں کہا آپ حمزہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ عروہ نے پہلے ہان کو گھور کر دیکھا پھر سوال کیا تو ہان نے رک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ مس عروہ آپ نے بھی میرے ایک سوال کا جواب دیا تو میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ میرا ہونے والا سالہ تھا، ہان نے کہا تو عروہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حمزہ کی ایک بہن تھی جو باہر پڑھنے گئی تھی، اس کا مطلب سر ہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ حمزہ کی بہن کی بات پکی ہوئی تھی۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ امی نے بتایا تو تھا کہ ہان کے ساتھ اس کی بات پکی ہوئی ہے، تو جو اس دن آفس میں آئی تھی وہ حمزہ کی بہن تھی۔ عروہ کھڑی خود سے سوال جواب کرتی اس نے ایک بار سرسری سی نگاہ ثانیہ کی تصویر پر ڈالی تھی۔ وہ باہر کے ملک پڑھنے گئی تھی، اسے ثانیہ کی شکل یاد نہیں تھی، نہ وہ کبھی اس سے ملی تھی۔ مس عروہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں نے عروہ کو ایک جگہ کھڑے دیکھا تو پوچھا سر جو لڑکی اس دن آپ کے آفس میں آئی تھی وہ آپ کی منگیتر ہے کیا؟ عروہ نے ہان کو دیکھتے پوچھا تھی اب نہیں۔ ہان نے سنجیدگی سے کہا عروہ یہ تو کہاں پھنس گئی، اب تو کیا کرے گی؟ حمزہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی، سر کے پیسے دینے ہیں، میں کیا کروں؟ عروہ کھڑی زمین کو گھوری تو وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ مس عروہ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں نے اس بار تھوڑا فکر مندی سے کہا نہیں سر میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ عروہ نے جلدی سے چہرے پر زبردستی سے مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا پھر کام کی بات کریں؟ ہاں نے کہا اور اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ عروہ نے بھی اپنے قدم ٹیبل کی طرف بڑھا دیے، لیکن دماغ ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے ان سب میں پھنس چکی ہے جس سے باہر نکلنا اب مشکل ہے۔ آفاق اپنے دوستوں کے ساتھ مال آیا تھا جب اسے تحریم کے ساتھ بسمہ نظر آئی۔ بسمہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ آفاق نے اپنے دوستوں کو آگے چلنے کا کہا اور خود چلتا ہوا بسمہ کے پاس آیا۔ تحریم کے پاس آتے اس نے سلام کیا۔ تحریم آفاق کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور وہ خود چل کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس بات نے بھی اسے حیران کیا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ تحریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، آفاق نے بسمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جس کا پورا دھیان اپنی آئس کریم کی طرف تھا۔ ماما ڈرائیور کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بسمہ نے اپنے موبائل پر آئے میسج کو دیکھتے کہا۔ اس سے پہلے تحریم کچھ کہتی آفاق بول پڑا تھا میں آپ دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ آفاق نے کہا نہیں بیٹا، ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، تم بھی یہاں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوگے۔ تحریم نے جلدی سے کہا نہیں میں بھی گھر ہی جا رہا تھا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ آفاق نے سنجیدگی سے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں، چلو۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفاق کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تحریم آگے چل پڑی۔ بسمہ اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کر رہی تھی اور وہ تھوڑا پیچھے رہ کے آفاق اس کے پاس آیا۔ بسمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آفاق کی نظر اس کے ہونٹوں پر لگی آئس کریم پر پڑی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بسمہ کے ہونٹ پر لگی آئس کریم کو اپنے انگوٹھے صاف کیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ آفاق اس بے باکی پر بسمہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دور جاتے ہوئے دیکھا، وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے آفاق ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔
پھر پورے راستے اس کی نظر بسمہ کے پریشان سے چہرے پر جمی ہوئی تھی. اسے آفاق کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. گھر آتے ہی اس نے شکر ادا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بھاگ گئی. تحریم نے آفاق کا شکر ادا کیا، خود بھی وہاں سے چلی گئی. آفاق جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دونوں کے جاتے ایک دم سنجیدہ ہو گیا. پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کیا کرنے والا تھا. ماضی: راحیل اپنے علی کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، میری فکر مت کریں، پلیز یہاں سے جائیے. لبنہ نے تکلیف دہ لہجے میں راحیل کو دیکھتے کہا. آگ چاروں طرف پھیلی جا رہی تھی. میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، راحیل نے غصے سے کہا. علی کی خاطر پلیز یہاں سے چلے جائیے. لبنہ نے راحیل کی باہوں میں بے ہوش لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھتے کہا. راحیل، آپ کو میری قسم، پلیز میرے بچے کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، میرے بچے کی جان بچ جائے گی، پلیز میری بات مان لے. یہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لبنہ نے بے بسی سے کہا. میں کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ راحیل نے اپنے کان سے پیاری بیوی کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا. راحیل نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہا. اس سے پہلے لبنہ مزید کچھ کہتی، چھت سے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا راحیل پر آ کر گرا. لبنہ کی چیخ اس چھوٹے سے کمرے میں گونجی تھی. لبنہ نے ہاتھ سے آگ کو اپنے بیٹے اور شوہر سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن آگ پھیلتی ہوئی لبنہ تک بھی پہنچ گئی تھی. وہ پاگلوں کی طرح پوری کوشش کر رہی تھی اپنے شوہر اور بچے کو بچانے کی چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا. اور پھر آگ نے تینوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. جہاں کچھ دیر پہلے چیخیں گونجی تھی، اب سناٹا چھا گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی.